السلام علیکم، میں ہوں دانش قاضی اور آج ہم ایک ایسی رات کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس نے مکہ نہیں بلکہ پوری دنیا کو بدل دیا۔ کیسے قریش کی بڑی بڑی سازشیں ہمارے پیارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پلاننگ کے آگے ناکام ہو گئی۔ آخرکار کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھیروں سے محفوظ نکلے، اور کیسے یہ ہجرت کا سفر اسلام کا ایک ٹرننگ پوائنٹ بنا۔ آج ہم اسی ویڈیو میں یہ بات کرنے والے ہیں، تو پلیز کہیں جائیے گا مت۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مکہ اور اس کے لوگ دن بدن انبیئریبل ہوتے جا رہے تھے۔ 13 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں اسلام کا پیغام پھیلا رہے تھے۔ شروع میں سب کفار مکہ اس بات کو مذاق میں یا بوائیکاٹ میں گزارتے رہے، لیکن پھر نبی کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا ابو طالب اور ان کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں وفات پا چکے تھے۔ پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید بن حارث کے ساتھ طائف گئے۔ ان کا مقصد وہاں کے لوگوں کو اسلام کا پیغام دینا تھا، مگر وہاں بھی لوگوں نے ان پہ پتھراؤ کیا اور آپ خونم خون ہو گئے۔ لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ اسی لمحے مدینہ میں بھی ایک نئی لہر آئی تھی۔ لوگ اسلام قبول کر رہے تھے اور وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی۔ اسی وقت مکہ کے سرداروں میں بھی یہ بات پھیل گئی اور ان میں بھی ایک خوف کا منظر طاری ہو گیا، کیونکہ انہیں پتا تھا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ چلے گئے تو وہ ایک محفوظ ٹھکانے پہنچ جائیں گے۔ اسی لیے مکہ کے بڑے سردار دار الندوہ میں اکٹھے ہوئے۔ ان کا مقصد صرف ایک ہی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کرنا۔ کسی نے کہا جلا وطن کر دو، کسی نے کہا قید کر دو، لیکن ایک تصویر سب سے خوفناک تھی، اور یہ کہ ہر قبیلے سے ایک ایک جوان چنا جائے، سب مل کر ایک ہی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کریں گے۔ اس طرح خون کا بدلہ ایک قبیلے پہ نہیں بلکہ سب میں پڑ جائے گا، اور بنو ہاشم پوری قریش سے نہیں لڑ سکے گا۔ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ الفال میں بھی فرمایا۔ اور یاد کرو جب کافر لوگ آپ کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے، آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں، وہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر فرما رہا تھا، اور بے شک اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ پھر وہ رات آ گئی جب جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور سازش کی خبر دی۔ ان سے فرمایا آج رات مت سونا۔ نبی نے اپنے پیارے چچا بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہا میرے بستر پر لیٹ جاؤ، میری چادر اوڑھ لو۔ مولا علی جو نبی پاک سے بہت محبت کرتے تھے، انہوں نے بنا کسی سوال کے یہ ذمہ داری اٹھا لی، جانتے ہوئے کہ باہر بڑے آدمی تلواریں لیے کھڑے ہیں اور رات میں حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ رات کو جب نبی پاک گھر سے نکلے، ان لوگوں کے درمیان سے گزرے، آپ نے ہاتھ میں مٹی لی اور سورہ یاسین کی وہ آیات پڑھی جن میں اللہ کا ذکر ہے کہ وہ ظالموں کی آنکھوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ کوئی بھی انہیں دیکھ نہ سکا اور آرام سے آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے۔ ابو بکر جو کہ نبی پاک کے سب سے بہترین دوست تھے، انہوں نے پہلے سے 2 اونٹنی راستے کا نقشہ تیار کیا ہوا تھا۔ یہاں ایک اسمارٹ اسٹریٹجی تھی کہ مدینہ نارتھ میں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساؤتھ کی طرف نکلے، جو کہ غار ثور کی طرف تھا۔ غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی ابو بکر کے ساتھ 3 دن 3 راتیں گزاری۔ باہر ڈھونڈنے والے اتنا قریب آ گئے کہ ابو بکر نے سرگوشی میں کہا اگر ان میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لے گا، اور یہی نبی نے وہ جملہ کہا جو آج بھی مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی تسلی ہے۔ اس جملے کو اللہ نے قرآن میں بھی محفوظ کر دیا سورۃ توبہ میں، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت غار کے داہنے پہ کوئی چیز، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، بس اللہ کی حفاظت تھی اور اللہ پر توکل۔ غار سے نکلنے کے بعد سفر جاری رہا۔ راستے میں سریقہ بن ملک جو انعام کی لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑنے نکلا تھا، قریب پہنچ گیا، لیکن جیسے ہی وہ قریب آیا اس کے گھوڑے کے پاؤں ریت میں دھس گئے۔ اس نے کوشش کی، بار بار گرا، اور آخرکار سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام سفر نہیں۔ اس نے معافی مانگی اور واپس چلا گیا اور نبی پاک سے حفاظت کا وعدہ بھی لیا۔ آخرکار نبی پاک کوبہ پہنچے، یہاں پہلی مسجد کی بنیاد رکھی گئی۔ کچھ دن بعد مدینہ میں داخلہ ہوا اور استقبال ایسا جیسے پورا شہر ایک ہی سانس میں کھڑا ہو گیا ہو۔ لوگ گلیوں میں کھڑے تھے، بچے دیکھنے کے لیے دوڑے آئے۔ یہ صرف ایک مہمان کی آمد نہیں تھی، یہ ایک نئی امت کی شروعات تھی۔ یہ رات اور یہ ہجرت کا سفر
ہمیں یہ سیکھ دیتا ہے کہ بھلے پوری دنیا آپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو جائے، اگر آپ کا توکل اللہ پر ہے تو آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسی اور ڈاکیومنٹریز بناؤں تو میرا چینل سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔